السلام علیکم۔ آج ہم فیض احمد فیض سے شروع کریں گے، تو بلا تاخیر میں فیض احمد فیض سے کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فیض احمد فیض ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور ان کی بہت ساری نظمیں، بہت ساری غزلیں جو ہیں بہت ہی معروف ہیں، مشہور ہیں، عوام کی زبان پر رٹی ہوئی ہیں۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ داغ داغ اجالا، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، بہت ساری غزلیں جو ہیں بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ تو آئیے ہم فیض احمد فیض کو پڑھ لیتے ہیں۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے ہیں، جہاں علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی تھی، اور 20 نومبر 1984 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا، جہاں پہ علامہ اقبال کا انتقال ہوا تھا۔ تو 13 فروری 1911 میں سیال کوٹ میں پیدائش ہے، اور 20 نومبر 1984 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ 1911 سے 1984 تک فیض احمد فیض۔ فیض کے والد کا نام تھا سلطان محمد خان اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ فیض نے ایک انگریز خاتون ایلس جارج کو مسلمان بنا کر کلثوم نام رکھا، اور 1941 میں ان سے شادی کی۔ شیخ عبداللہ نے نکاح پڑھایا۔ تو ایک انگریز تھیں جو اسلام قبول کرتی ہیں، اور ان کا نام کلثوم رکھا جاتا ہے ایلس جارج کا۔ ان سے 1941 میں شادی کی تھی فیض احمد فیض نے، جن کا نکاح شیخ عبداللہ نے پڑھایا تھا۔ فیض کو بین الاقوامی لینن انعام سے 1962 میں نوازا گیا تھا۔ لینن انعام سے 1962 میں فیض کو نوازا گیا۔ فیض نے قرآن و حدیث کی تعلیم مولوی محمد ابراہیم میر سیالکوٹی سے حاصل کی، اور عربی فارسی کی تعلیم شمس العلماء مولوی میر حسن کی شاگردی میں حاصل کی ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم محمد ابراہیم میر سیالکوٹی سے، اور عربی فارسی کی تعلیم شمس العلماء مولوی میر حسن کی شاگردی میں حاصل کی تھی۔ 1935 سے 1940 کے درمیان آپ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج امرتسر کے انگریزی کے لیکچرر رہے۔ 1940 سے 1942 تک ہیلی کالج آف کامرس میں انگریزی کی تعلیم دی۔ 1942 میں بحیثیت کیپٹن فوج میں ملازم ہوئے اور شعبہ تعلقات عامہ میں مصروف رہے۔ 1911 کی پیدائش ہے۔ 1935 سے 1940 کے درمیان انگریزی کے لیکچرر رہے ہیں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج امرتسر میں۔ 1940 سے 1942 کے درمیان ہیلی کالج آف کامرس میں انگریزی کی تعلیم دی ہے، اور 1942 میں فوج میں بحیثیت کیپٹن یہ ملازم ہوئے اور شعبہ تعلقات عامہ میں مصروف رہے۔ 1943 میں پھر یہ میجر کے عہدے پر ترقی ان کی ہوتی ہے، پروموٹ ہو جاتے ہیں 1943 میں، اور 1944 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ پھر 1947 میں یہ فوجی ملازمت سے استعفیٰ دے کر لاہور واپس آ جاتے ہیں۔ 1942 میں فوجی ملازمت کے دوران انہیں MBE کا خطاب ملا، اور 1962 میں ہی لینن انعام، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اور 1976 میں ادبی ایفرو ایشیائی لوٹس انعام سے بھی انہیں نوازا گیا ہے۔ 1962 میں لینن انعام سے نوازا گیا، اور 1976 میں لوٹس انعام سے نوازا گیا۔ آئیے راول پنڈی سازش کیس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بڑا ہی مشہور یہ کیس ہوا تھا۔ 9 مارچ 1951 سے 6 اپریل 1955 تک، یعنی 4 سال 1 ماہ 11 دن تک یہ جیل میں رہے۔ کس وجہ سے؟ راول پنڈی سازش کیس کی وجہ سے 9 مارچ 1951 سے لے کر 1 اپریل 1955 تک، یعنی 4 سال 1 ماہ 11 دن تک یہ جیل میں رہے۔ جو پہلے کی شروعاتی 3 مہینے کی قید تھی، وہ قید تنہائی کی سزا انہوں نے پائی تھی، جس میں کسی سے ملنے کی اور نہ ہی کاغذ قلم تک ان کو میسر نہیں تھا۔ ان کی ایک نظم، ان کا ایک شعری مجموعہ ہے زندہ نامہ، اس کی بہت ساری نظمیں جو ہیں اسی قید و بند کے دور میں لکھی گئیں۔ زندہ کہتے ہیں قید خانے کو۔ 1966 میں فیض کو ہارٹ اٹیک آ چکا تھا، اور دمہ اور کمزوری قلب کے مریض بھی تھے۔ قلب کہتے ہیں دل کو، بڑے قاف سے اگر قلب ہے تو اس کو دل کو کہتے ہیں، چھوٹے قاف سے اگر قلب ہے تو وہ کتا ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی آپ خیال میں رکھیں، قلب اور قلب کو۔
تو 1966 میں فیض کو ہارٹ اٹیک آ چکا تھا، دمہ اور کمزوری قلب کے مریض تھے۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام میں تعاون کیا۔ ایلس کیتھرین جارج کی بڑی بہن کی شادی ڈاکٹر تاثیر سے ہوئی تھی، یعنی ڈاکٹر تاثیر اور فیض احمد فیض ساڑو تھے۔ ایلس کیتھرین جارج کی بڑی بہن کی شادی ڈاکٹر تاثیر سے ہوئی تھی۔ فیض نے 1938 کے اور 1939 کے درمیان آل انڈیا ریڈیو لاہور کے لیے کچھ ڈرامے بھی لکھے تھے۔ اس ڈراموں کو بھی آپ یاد رکھیں کون کون سے ڈرامے ہیں، جیسے دی احباب، شکست، توہین عدالت، پرائیویٹ سیکریٹری، سانپ کی چھتری اور ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یہ ڈرامے ہیں فیض احمد فیض کے۔ دی احباب، شکست، توہین عدالت، پرائیویٹ سیکریٹری، سانپ کی چھتری اور ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ فیض احمد فیض نے 2 فلموں کے گانے اور مکالمے بھی لکھے ہیں۔ وہ گانے ہیں فلمیں ہیں جاگو ہوا سویرا اور دوسری فلم ہے دور ہے دکھ کا دیس۔ فیض نے 2 فلموں کے گانے لکھے، جاگو ہوا سویرا اور دور ہے دکھ کا دیس۔ فیض کی پہلی شائع ہونے والی نظم ہے میرے معصوم قاتل، جو کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے مجلہ میں 1929 میں، یعنی 18 برس کی جب ان کی عمر تھی، یہ پہلی مرتبہ شائع ہوئی۔ فیض کی پہلی شائع ہونے والی نظم ہم میرے معصوم قاتل، جو کہ 1929 میں گورنمنٹ کالج لاہور کے مجلے میں شائع ہوئی تھی، اور ان کی ایک بہت ہی مشہور نظم ہوئی تھی CANRC کے پروٹیسٹ کے درمیان، یا بہت ساری جگہوں پر اس کو پڑھا جاتا ہے جب پروٹیسٹ لوگ کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے۔ یہ نظم جو ہے 1979 میں لکھی گئی ہے، اور یہ نظم ان کے مجموعے میرے دل میرے مسافر میں شامل ہے۔ ان کے مجموعے میرے دل میرے مسافر میں یہ نظم ہم دیکھیں گے شامل ہے۔ پوئمس بائی فیض کے نام سے VG کرینن نے فیض کی شاعری کا انتخاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ فیض کی شاعری کا انتخاب کا انگریزی ترجمہ VG کرینن نے پوئمس بائی فیض کے نام سے کیا ہے۔ 1938 سے 1939 تک ادب لطیف کے مدیر رہے۔ 1947 سے 1958 تک پروگریسو پیپر لمیٹڈ کے تحت شائع ہونے والے اخبار روزنامہ پاکستان ٹائمز، روزنامہ امروز، ہفت روزہ لیل و نہار کے مدیر اعلیٰ رہے۔ 1978 سے 1984 کے درمیان آپ ایفرو ایشیائی سہمائی مجلہ لوٹس بیروت کے مدیر اعلیٰ رہے۔ فیض کے ٹوٹل 7 شعری مجموعے ہیں، اس کو تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا اچھے سے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے نقش فریادی، جو کہ 1941 میں شائع ہوا۔ دوسرا ہے دست صبا، تیسرا ہے زندہ نامہ، چوتھا ہے دست حسن، پانچواں ہے سروادی سینہ، چھٹواں ہے شام شہر یاراں، اور ساتواں ہے میرے دل میرے مسافر۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ 1941 میں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست حسن، سروادی سینہ، شام شہر یاراں اور میرے دل میرے مسافر۔ 1941، 1952، 1956۔ 1956 میں 2 شعری مجموعے ان کے ہیں۔ پہلا شعری مجموعہ 1941 میں ہے نقش فریادی، دوسرا ہے 1952 میں دست صبا۔ 1956 میں پھر 2 شعری مجموعے ان کے آتے ہیں، زندہ نامہ اور دست حسن۔ پھر 1956 کے بعد 1971 میں سروادی سینہ، اور 1978 میں شام شہر یاراں، 1981 میں میرے دل میرے مسافر، اور ان کی کلیات جو ہے نسخہ ہائے وفا 1984 میں منظر عام پر آتی ہے۔ فیض نے اپنے شعری مجموعہ کا انتساب کلثوم کے نام کیا ہے۔ کلثوم جو کہ ان کی بیوی تھیں، ایلس کیتھرین جارج، جو مسلمان ہو کر کلثوم کہلائیں، ان کی طرف اپنے شعری مجموعے کا انتساب کیا ہے۔ نقش فریادی 1941 میں، دست صبا 1952 میں، اور زندہ نامہ اور دست حسن 1956 میں، اور سروادی سینہ 1971 میں۔ 1976 میں ہے شام شہر یاراں، اور 1978 میں ہے شام شہر یاراں، اور 1981 میں ہے میرے دل میرے مسافر۔ ان کی کچھ دیگر تصانیف بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے میزان جو ہے ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے صلیبیں میرے دریچے میں۔ صلیب کس کو کہتے ہیں بتائیں آپ؟
سلیبیں میرے دریچے میں، یہ 1972 میں ان کے خطوط کا یہ مجموعہ شائع ہوا، سلیبیں میں اور ان کے سفر نامہ ہے کیوبا ان کا سفر نامہ ہے، اور ان کے خطوط کا مجموعہ ہے سلیبیں میرے دریچے میں۔ ان کی کچھ مشہور نظمیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تنہائی بڑی ہی مشہور نظم ہے ان کی، اور صبح آزادی، اور مجھ سے پہلی اسی محبت میرے محبوب نہ مان، یہ تینوں جو ہے ان کی نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ میرے معصوم قاتل ان کی پہلی مطبوعہ نظم ہے، اور خدا وہ وقت نہ لائے، سرود و شبابہ، میری جان اب بھی، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، قید تنہائی، روشنیوں کے شہر، چند روز اور میری جان، اور آج کی رات وغیرہ ان کی اہم اور مشہور نظمیں ہیں۔ صبح آزادی جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، یہ ان کے شعری مجموعے دست صبا میں موجود ہے، اور تنہائی اور مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، یہ ان کی شعری مجموعے نقش فریادی میں شامل ہے۔ فیض کی شاعری میں انگریزی ادب کے خوشگوار اثر، جدید انسان کے ذہن اور ایشیائی تہذیب کے قابل قدر عناصر ایک قوس قزح جلوہ گر ہیں، یہ آل احمد سرور کا یہ قول ہے۔ فیض کی شاعری میں انگریزی ادب کے ایک خوشگوار اثر، جدید انسان کے ذہن اور ایشیائی تہذیب کے قابل قدر عناصر ایک قوس قزح جلوہ گر ہیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ لوگ لائک کر دیں۔ یہ ایک قول ہے آل احمد سرور کا، اس کو پھر سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ فیض کی شاعری میں انگریزی ادب کے خوشگوار اثر، جدید انسان کے ذہن اور ایشیائی تہذیب کے قابل قدر عناصر ایک قوس قزح جلوہ گر ہیں۔ یہ قول جو ہے دیکھتے ہیں کہ جمیل جالبی کا، کہ فیض کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کے خیالات کی سنجیدگی، شخصیت کا توازن اور شعری اعتدال ہے۔ جمیل جالبی کا یہ قول فیض احمد فیض کے تعلق سے، کہ فیض کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کے خیالات کی سنجیدگی، شخصیت کا توازن اور شعری اعتدال ہے۔ یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے کہ فیض نے ایک نیا مدرسہ شاعری قائم کیا۔ انہوں نے جس بصیرت افروز احساس، خلوص و فنکارانہ چابکدستی سے عشقیہ واردات کو دوسرے اہم سماجی مسائل سے متعلق کر کے پیش کیا، یہ اردو کی عشقیہ شاعری میں بالکل نئی چیز تھی اور قابل قدر تھی۔ فراق گورکھپوری کا یہ قول فیض احمد فیض کے تعلق سے، کہ فیض نے ایک نیا مدرسہ شاعری قائم کیا۔ انہوں نے جس بصیرت افروز احساس، خلوص و فنکارانہ چابکدستی سے عشقیہ واردات کو دوسرے اہم سماجی مسائل سے متعلق کر کے پیش کیا، یہ اردو کی عشقیہ شاعری میں ایک بالکل نئی چیز تھی اور قابل قدر تھی۔ یہ فراق گورکھپوری کا یہ قول۔ نون میم راشد کا ہم قول دیکھ لیتے ہیں کہ عہد حاضر کے شاعروں میں فیض تنہا شاعر ہے جو اپنے تصورات سے خالص حسن نما ایک دلکش بہشت پیدا کرتا ہے، لیکن جس نے حسن اور رومان کے سنہرے پردوں کے اس پار کی حقیقت ایک جھلک دیکھ لی ہے۔ نون میم راشد کا یہ قول فیض احمد فیض کے تعلق سے، کہ عہد حاضر کے شاعروں میں فیض تنہا شاعر ہے جو اپنے تصورات سے خالص حسن نما ایک دلکش بہشت پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن جس نے حسن اور رومان کی سنہری پردوں کے اس پار کی حقیقت ایک جھلک دیکھ لی ہے۔ نون میم راشد کا یہ قول۔ اب ہم چلتے ہیں اختر الایمان کی طرف۔ اختر الایمان یہ ہمارے نصاب میں یہ بھی شامل ہیں۔ ان کا نام محمد اختر الایمان تھا۔ 1941 تک تخلص ان کا انجم تھا، اس کے بعد انہوں نے اختر الایمان ہی اپنا تخلص بھی رکھ لیا تھا۔ ان کا نام محمد اختر الایمان ہے، اور 1941 تک انہوں نے اپنا تخلص انجم رکھا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا تخلص اختر الایمان ہی رکھ لیا۔ اختر الایمان کی پیدائش 1915 میں نجیب آباد ضلع بجنور میں پیدا ہوئیں گے، اور ان کی وفات 9 مارچ 1996 کو ممبئی میں ہوئی تھی۔ تو اختر الایمان 1915 میں پیدا ہوئے ہیں نجیب آباد ضلع بجنور میں، اور 1996 میں ممبئی میں اختر الایمان کا انتقال ہوا ہے۔ 1941 تک انہوں نے اپنا تخلص انجم رکھا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اختر الایمان اپنا تخلص بھی رکھ لیا، اور ان کی پیدائش 1915 میں ہوئی ہے، اور 1996 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اختر نے 1942 میں اینگلو عربک کالج ذاکر حسین کالج سے گریجویشن پاس کیا تھا۔ کالج میگزین میں یک بابی ڈرامہ، 7 افسانے اور 11 نظمیں 3 مختلف ناموں، اختر ایمان انجم، محمد اختر الایمان اور اختر الایمان کے نام سے شائع ہوئی ہیں۔
کالج کی میگزین میں ان کی ایک بابی ڈرامہ بھی ہے، 7 افسانے اور 11 نظمیں، اور 3 مختلف ناموں سے شائع ہوئے، اختر ایمان انجم، محمد اختر الایمان اور اختر الایمان کے نام سے۔ 1942 میں ساغر نظامی کی خواہش پر 4 ماہ ماہنامہ ایشیا کی ادارت بھی کی۔ نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ کامیاب نظمیں اختر الایمان نے ہی لکھی ہیں۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ، نظم معرہ کسے کہتے ہیں؟ بلا قافیہ نظم کو۔ تو نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ کامیاب نظمیں جو ہیں اختر الایمان نے لکھی ہیں۔ 1915 کی پیدائش، 1996 میں انتقال، 1941 تک ان کا تخلص انجم تھا، یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اختر کی نظموں کا موضوع احساس ہے۔ اختر کے نظموں کا موضوع جو ہے احساس ہے، وہ ہر بات کو احساس کے ذریعے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نظم ایک لڑکا جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس نظم میں انہوں نے اپنے کشمکش کا اظہار کیا ہے جس میں وہ بچپن سے مبتلا رہے ہیں۔ اختر نے اپنی شاعری کو انسان کی روح کا کرب کہا ہے۔ اختر الایمان نے اپنی شاعری کو انسان کی روح کا کرب کہا ہے۔ اختر الایمان نے اپنی نظم کلو پترا میں دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بیان کیا ہے۔ کلو پترا غالباً ایک لیڈی ہیں، وفات پا چکی ہیں بہت پہلے، کلو پترا غالباً ان کا نام بھی ہے۔ اختر الایمان نے اپنی نظم کلو پترا میں دوسری جنگ عظیم کا بیان کیا ہے۔ اختر الایمان کو غزل کا باغی بھی کہا جاتا ہے۔ اختر الایمان کو غزل کا باغی بھی کہا جاتا ہے۔ اختر الایمان نے تقریباً 100 فلموں کے منظر نامے اور مکالمے لکھے ہیں۔ اختر الایمان کو ان کے شعری مجموعے یادیں پر 1962 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اختر الایمان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ان کے شعری مجموعے یادیں پر ملا 1962 میں۔ اقوال دیکھ لیتے ہیں۔ محمود ایاز کا یہ قول کہ اختر الایمان کی موت سے جدید شاعری کے قبیلے کا آخری سردار اٹھ گیا۔ محمود ایاز کا یہ قول کہ اختر الایمان کی موت سے جدید شاعری کے قبیلے کا آخری سردار اٹھ گیا، محمود ایاز کا قول۔ فراق گورکھپوری کا ہم قول دیکھ لیتے ہیں کہ نئے شاعروں میں سب سے گھائل آواز اختر الایمان کی ہے۔ فراق گورکھپوری کا یہ قول ہے کہ نئے شاعروں میں سب سے گھائل آواز اختر الایمان کی ہے۔ گرداب ان کا شعری مجموعہ ہے اختر الایمان کا، جس کو پڑھ کر فراق نے یہ بات کہی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر ناک پھنی نکل گیا ہو۔ گرداب ان کی شعری مجموعہ ہے جس کو پڑھ کر فراق نے کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر ناک پھنی نکل گیا ہو۔ 1966 میں اختر الایمان کی خود نوشت سوانح حیات اس آباد خرابے میں شائع ہوئی ہے۔ اختر الایمان کی خود نوشت کا نام ہے اس آباد خرابے میں، جو کہ 1966 میں شائع ہوئی۔ جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات کب شائع ہوئی ہے؟ آپ مجھے نیچے کمنٹ میں بتائیں، یادوں کی بارات جوش ملی آبادی کی کب شائع ہوئی؟ اختر الایمان کی خود نوشت جو ہے اس آباد خرابے میں 1966 میں شائع ہوئی ہے۔ ان کے شعری مجموعے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے گرداب، جو کہ 1943 میں، اس کو پڑھنے کے بعد فراق نے کہا تھا کہ شاعر ایسا لگتا ہے کہ ناک پھنی نکل گیا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ سیاح 1946 میں، سب رنگ، آب جو، یادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ، سرو ساما، زمین زمین، زمستاں سرد مہری کا ان کے 10 شعری مجموعے ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے گرداب، جو کہ 1943 میں منظر عام پر آیا تھا۔ تاریخ سیاح 1946 میں، سب رنگ 1948 میں، آب جو 1959 میں، یادیں 1961 میں، بنت لمحات 1969 میں، نیا آہنگ 1977 میں، سرو ساما 1983 میں، زمستاں سرد مہری کا 1999 میں، اور زمین زمین 1990 میں، اور زمستہ سرد مہری کا 1997 میں۔ 1915 سے 1996 تک ان کے یہ زندہ رہے ہیں، اور ان کے شعری مجموعے 10 ہیں: گرداب اور تاریخ سیاح، سب رنگ، آب جو، یادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ، سرو ساما، زمین زمین اور زمستہ سرد مہری کا ان کے 10 شعری مجموعے ہیں۔ اس کو اپنے ذہن میں آپ رکھیں۔ پھر سے میں ایک مرتبہ بیان کرتا ہوں، ان کا پہلا شعری مجموعہ گرداب ہے، 1943 میں آیا تھا، اور اس کے بعد تاریخ سیاح ہے، اور آب جو، سب رنگ ہے، آب جو ہے، یادیں ہیں، بنت لمحات ہے، نیا آہنگ ہے،
زمین نیا آہنگ ہے، سر و ساما ہے، زمین زمین ہے، اور زمستاں سرد مہری کا ہے۔ یہ 10 ان کے شعری مجموعے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ گرداب، تاریک سیاہ، سب رنگ، آوے جو، یادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ، سر و ساما، زمین زمین، اور زمستاں سرد مہری کا۔ مشہور نظمیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک لڑکا، پگ ڈنڈی، باز آمد، کلو پترا، یادیں، مسجد، آبادی، ریت کے محل، آخری ملاقات، نیا آہنگ، زمستاں سرد مہری کا، لوگو اے لوگو، شیشے کا آدمی، پرانی فصیل، ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر، ان کی اہم اور مشہور نظمیں ہیں۔ ایک لڑکا اور پگ ڈنڈی، یہ دونوں ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ یہ دونوں نظمیں ان کے شعری مجموعے یادیں میں شامل ہیں، جو کہ 1961 میں منظر عام پر آیا۔ 1962 میں اسی شعری مجموعے پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا ہے، اختر الایمان کو۔ گرداب ان کا پہلا شعری مجموعہ، اس کو یاد رکھیں۔ اور اس کے علاوہ تاریک سیاہ، سب رنگ، اور آب جو، یادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ، سر و سما، زمین زمین، اور زمستاں سرد مہری کا۔ اب ہم چلتے ہیں ساحل لدھیانوی کی طرف۔ نام ان کا ہے چودھری عبدالحی۔ چودھری عبدالحی ان کا نام ہے، اور ان کا تخلص ساحر تھا۔ ساحل لدھیانوی آپ جانتے ہیں۔ ساحل لدھیانوی کی پیدائش 8 مارچ 1921 میں ہوئی ہے، اور لدھیانہ میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور ممبئی میں ان کا 1980 میں 25 اکتوبر 1980 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 1921 کی پیدائش ہے ساحل لدھیانوی کی، اور 1980 میں ساحل لدھیانوی ممبئی میں وفات پا گئے ہیں۔ 1921 میں پیدا ہوئے لدھیانہ میں ساحل لدھیانوی، اور 1980 میں ممبئی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ساحر کے والد کا نام چودھری فضل محمد ذیل اور والدہ سردار بیگم تھیں، جو اپنے شوہر کی 11ویں بیوی تھیں۔ ساحل لدھیانوی نے اپنا تخلص اقبال کے مرثیہ داغ کے اس شعر سے اخذ کیا تھا کہ اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی، سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی۔ اس شعر میں جو سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے اور صاحب اعجاز، سینکڑوں ساحر، یہاں سے انہوں نے اپنا تخلص اخذ کیا ہے علامہ اقبال کے مرثیہ داغ کے اس شعر سے۔ ساحر کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ تھے۔ ساحر کی شاعری میں عورتوں کے تقدس کی پامالی کا شدید احساس ملتا ہے۔ 1948 میں ساحر نے دہلی سے ماہنامہ شاہرہ کا اجرا کیا تھا۔ اجرا کیا تھا ساحل لدھیانوی نے، اور 1955 میں ساحر کی طویل نظم پرچھائیاں کتابی صورت میں شائع ہوئی تھی۔ 1955 میں ساحر کو 1971 میں پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا، اور 1972 میں مہاراشٹر حکومت کی جانب سے جسٹس آف دا پیس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جسٹس آف دا پیس 1971 میں پدم شری ساحل لدھیانوی۔ ساحر کا اولین مجموعہ کلام تلخیاں ہے، جو کہ ان کی طالب علم کے دور میں ہی شائع ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا مجموعہ کلام ہے آؤ کہ کوئی خواب بنے۔ ساحر کا اولین جو شعری مجموعہ ہے وہ ہے تلخیاں، جو کہ ان کے طالب علمی کے دور میں ہی شائع ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا شعری مجموعہ ہے آؤ کہ کوئی خواب بنے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ شعری مجموعے ہیں جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان کی مشہور نظمیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ چکلے، گریز اور تاج محل، پرچھائیاں، نور جہاں کی مزار پر، جشن غالب، کبھی کبھی کسی کو اداس دیکھ کر، اے شریف انسانوں، ایک منظر، آج وغیرہ ان کی اہم نظمیں ہیں۔ اب اقوال دیکھ لیتے ہیں۔ حافظ لدھیانوی کا یہ قول ہے کہ اس کی ابتدائی شاعری میں شاعری کم تھی اور نعرہ بازی زیادہ۔ ساحل لدھیانوی کے تعلق سے حافظ لدھیانوی کا یہ قول ہے کہ اس کی ابتدائی شاعری میں شاعری کم تھی اور نعرہ بازی زیادہ۔ یہ قول خواجہ احمد عباس کا ہے کہ وہ یعنی ساحر پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی فلمی شاعری میں خالص ادبی معیار قائم رکھا، بلکہ شاعروں کا رتبہ بھی فلم انڈسٹری میں بڑھایا ہے۔ تو فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے تھے ساحل لدھیانوی۔ ان کے تعلق سے خواجہ احمد عباس کہتے ہیں کہ وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی فلمی شاعری میں خالص ادبی معیار قائم رکھا، بلکہ شاعروں کا رتبہ بھی فلم انڈسٹری میں بڑھایا ہے۔ علی سردار جعفری کا قول کہ دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی نے امن عالم کے محضر پر اپنی مہر ثابت کی۔ ساحر نے یہ خوبصورت نظم یعنی پرچھائیاں لکھ کر اپنے دستخط کیے ہیں۔ دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی نے امن عالم کے محضر پر اپنی مہر ثابت کی۔ ساحر نے یہ خوبصورت نظم لکھ کر اپنے دستخط کیے ہیں۔ علی سردار جعفری نے ساحل لدھیانوی کے تعلق سے ان کی نظم پرچھائیاں کے تعلق سے یہ بات کہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آخری شاعرہ شفیق فاطمہ شعرا کی طرف۔ ان کا نام شفیق فاطمہ ہے، تخلص ان کا شعرا ہے۔ شفیق فاطمہ نے اپنا تخلص قرآن کریم سے اخذ کیا ہے۔
ان کی پیدائش 17 مئی 1930 کو ناگپور میں ہوئی تھی. وفات 2012 میں 13 اگست 2012 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا ہے. 1930 میں ناگپور میں پیدا ہوئی اور 2012 میں حیدرآباد میں انتقال ہوا. والد کا نام سید شمشاد علی اور والدہ کا نام ظفر النساء بیگم تھا. شیرا کا آبائی وطن سہارنپور تھا. شیرا جو ہے حافظہ قرآن تھیں. شیرا نے 19 یا 20 سال کی عمر میں بڑی بہن کے لیے نذرانہ کے عنوان سے نظم لکھ کر شاعری کی ابتدا کی تھی. 19 یا 20 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی نظم لکھی تھی نذرانہ، جو اپنی بڑی بہن کے لیے لکھی تھی، اور ان کی یہ شاعری کی ابتدا ہوتی ہے. شیرا نے بچپن میں اقبال کی پیام مشرق کا منظوم ترجمہ کیا تھا. شیرا نے باضابطہ شاعری کا آغاز 1952 سے کیا. ان کی نظم فصیل اورنگ آباد رسالہ شاعرہ رسالہ ساحل لدھیانوی نے جاری کیا تھا. اس میں شائع ہوئی تھی فصیل اورنگ آباد، ان کی پہلی مطبوعہ نظم. شیرا فارسی شعراء میں حافظ سے متاثر تھیں. شیرا نے مجموعہ آفاق نوا میں شامل نظم فخر کا الاؤ اپنے والد مرحوم کی یاد میں لکھی ہوئی نظم بتائی ہے، اور نظم صدا و صحرا کو ایک خود نوشت قسم کی نظم انہوں نے بتائی ہے. شعری مجموعہ ان کا ہم دیکھ لیتے ہیں. آفاق نوا، گلے صفورہ اور کرن یادداشت ان کے شعری مجموعے ہیں، اور ان کی کلیات ہے سلسلہ مکالمات. آفاق نوا، گلے صفورہ اور کرن یادداشت ان کے 3 شعری مجموعے ہیں، اور سلسلہ مکالمات ان کی کلیات ہے. ان کی مشہور نظمیں ہم دیکھ لیتے ہیں. باز یابی یا باز گشت، یاد وطن، فخر کا الاؤ، اور صدا و صحرا، یاد نگر، مسافر پرندے، شہر نوا، لب کشا، بہتا پانی، افق در افق، فصیل اورنگ آباد ان کی اہم نظمیں ہیں. ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے گلے صفورہ، جس میں انہوں نے شادی کے قبل کی نظمیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور دوسرا ان کا شعری مجموعہ ہے آفاق نوا، اس میں شادی کے بعد کے کلام ہیں، اور تیسرا کرن یادداشت ہے، اس میں 1987 کی بعد کی نظمیں شامل ہیں. 2012 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور سلسلہ مکالمات ان کا کلیات ہے جو کہ 2006 میں شائع ہوا. ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے گلے صفورہ، جس میں شادی کے قبل کی نظمیں ہیں. دوسرا شعری مجموعہ ہے آفاق نوا، جس میں شادی کی بعد کی نظمیں ہیں. تیسرا ہے کرن یادداشت، جس میں 1987 کی بعد کی نظمیں ہیں. اور ان کا کلیات سلسلہ مکالمات 2006 میں شائع ہوا ہے. باز گشت نظم جو ہے، جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، یہ ان کے شعری مجموعے دوسرے شعری مجموعے آفاق نوا میں شامل ہے. تو یہ ہمارا نظم والا جو یونٹ ہے آج مکمل ہو گیا. اب انشاءاللہ ہم کل یونٹ 5 سے آپ کے سامنے اہم سوالات و جوابات رکھیں گے. جن لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے وہ لوگ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں.